عزیز طلبہ، میرا نام عبدالعزیز کیسرانی، 32B ہمارا سبجیکٹ ہے اردو ہشتم 8ویں کلاس۔ آج ہمارا یہ چیپٹر نمبر 2 ہے جس کا نام ہے نعت، اور شاعر کا نام ہے بہزاد، لکھنؤ کے رہنے والے لکھنوی۔ نعت پہلا شعر۔ نعت کیا ہوتی ہے؟ ایسی نظم جس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے، نعت کہلاتی ہے۔ پہلا شعر ہے: ہر درد کا ہوتا ہے درماں مدینے میں، اور خالق کا بھی ہوتا ہے عرفان مدینے میں۔ پہلا شعر ہے، بہزاد نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی ہے، اور پہلے شعر میں ہر درد کا ہوتا ہے درمان مدینے میں۔ درمان کے لفظی معنی ہیں علاج۔ خالق کا بھی ہوتا ہے عرفان۔ عرفان تعارف معرفت سے ہے جس کے معنی ہیں پہچان۔ خالق پیدا کرنے والا رب، خدا، اللہ تعالی۔ تو لفظی معنی کیا ہوئے؟ ہر درد کا ہوتا ہے درمان مدینے میں، کہ مدینے جا کر ہر قسم کے درد، بیماریاں، ان سے شفا مل جاتی ہے مدینے پہنچ کر۔ اور خالق کا بھی ہوتا ہے عرفان مدینے میں۔ خالق کائنات اللہ تعالیٰ کی بھی صحیح پہچان مدینے میں جا کر ہوتی ہے۔ مدینے میں جانے سے، مدینے پہنچ جانے سے ہر قسم کی مشکلات، مصائب، پریشانیاں، بیماریوں کا علاج ممکن ہے، اور اللہ تعالیٰ کا صحیح تعارف، صحیح پہچان وہ بھی مدینے میں ہوتی ہے۔ تو تشریح طلب شعر میں شاعر نے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے محبوب نبی ہیں۔ آپ ہی وہ نبی ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو خلق کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اے نبی، اگر میں تجھے دنیا میں نہ بھیجتا تو مجھے اپنی ذات کی قسم میں یہ دنیا کا نظام ہی خلق نہ کرتا۔ یہ الطاف حسین حالی نے ہی کہا تھا کہ سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب غایتوں کی غایت اولا تم ہی تو ہو، کہ اے نبی سب کچھ، یہ دنیا کا سارا نظام، زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے تمہارے لیے اللہ نے پیدا کیے ہیں، اور غایت اولا، غایت مقصد کہ کائنات کے بنانے کا سب سے بڑا مقصد تم تھے، تمہارا استقبال تھا۔ تو شاعر کا کہنا کیا ہے کہ مدینہ وہ شہر ہے جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسکن ہے، آخری ٹھکانہ ہے، روضہ اقدس ہے، اور وہاں پر انسان جب پہنچ جائے، کیونکہ خالق کائنات کے محبوب نبی ہیں، اور آپ کی وجہ سے انسان دنیا کی تمام جھنجھٹ سے، پریشانیوں سے، مشکلات سے، بیماریوں سے اس کو نجات ملتی ہے۔ نبی کے روضے پر کسی شاعر نے کہا تھا کہ الہی جلد دکھلا دے مدینہ کیسی بستی ہے، جہاں دن رات اے مولا تیری رحمت برستی ہے۔ یہ وہ رحمتوں والا، برکت والا شہر ہے، وہاں پہ پریشانیوں کا نام و نشان نہیں ہے، مصائب اور دکھ انسان پیچھے چھوڑ کے جاتا ہے، وہاں پہ صرف اپنے خالق کی عبادت اور بندگی ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ سامنے ہوتا ہے، مشکلات خود بخود مٹ جاتی ہیں۔ اور دوسرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے انسان کو یہ آسرا ہوتا ہے، سہارا ہوتا ہے کہ اس کے تمام دکھ اور پریشانیاں تمام دنیا کے ہیں یا
آخرت کے ہیں، روحانی بیماریاں ہیں یا جسمانی ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طفیل وہ سب کچھ بھلا کے یکسوئی نصیب ہوتی ہے، اور وہ رات دن رب کی عبادت میں ہمیاتاً مصروف ہو جاتا ہے۔ اور صحیح، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے تو اپنے خالق کو جاننے والے کوئی نہ تھا، نبی صلی اللہ بتوں کے لوگ پجاری تھے، آپ نے ہی آ کے خالق کائنات کا تعارف کرایا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا لوگو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اصل حقیقت نبی کے بعد خالق کی پہچان تعارف وہی ہوتا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی پڑھتے ہیں، آپ کی تعلیمات کا نچوڑ دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ رب وہی ہے۔ جہاں پہلے مدینے میں ہر طرف کفر و شرک کا دورہ تھا، بت پرستی عام تھی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا سبب بنا، جس کو یثرب کہتے تھے، اور نبی کے پہنچنے کے بعد مدینہ النبی، مدینہ منورہ میں وہ شہر تبدیل ہو گیا۔ دوسرا ہے خاک در اقدس پہ رکھتی ہے جبین دنیا، اس طرح نکلتے ہیں ارمان مدینے میں۔ جبین کہتے ہیں ماتھے کو، ارمان، خواہشات، حسرت۔ دوسرے شعر میں خاک در اقدس پہ رکھتی ہے جبیں دنیا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پر، دروازے پر، وہاں پہ دنیا جا کر اپنا ماتھا، اپنے پیشانی جھکاتی ہے، سجدے کرتی ہے، اور اپنے رب کو منانے کی دنیا لوگ کوشش کرتے ہیں۔ اور بڑے بڑے بادشاہ، بڑے متکبر بادشاہ جب مدینہ پہنچتے ہیں تو اپنا غرور، اپنا تکبر سب کچھ مٹا کے سجدہ کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پہ، دہلیز پہ اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ وہاں پہ چھوٹے بڑے کا فرق مٹ جاتا ہے۔ کوئی، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اے لوگو میری بات غور سے سنو، آخری خطبے میں، خطبہ حجت الوداع میں، کہ تم سب آدم کی اولاد ہو، اور آدم کی حقیقت اس سے زیادہ نہ تھی، اللہ نے ان کو مٹی سے خلق کیا تھا، تو لہٰذا تم سب میں سے کسی عربی کو اجمی پر، گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں، اگر فضیلت ہے تو وہ تقوی کی بنیاد پہ ہے۔ یہی وہ تقوی تھا جس کی وجہ سے بلال حبشی رضی اللہ عنہ، کالے رنگ کے غلام نسل سے تعلق، اس کے باوجود متقی ہونے کی بنا پر ناتے حضرت عمر جیسا خلیفہ جب بلال کو آواز دیتا تو یا سیدی، اے میرے سردار، اے میرے آقا کہہ کر پکارتا، کیونکہ متقی انسان کو بلال نام سے پکارنا، وہ سمجھتے تھے کہ یہ بلال کی شان میں کہیں کمی نہ آ جائے، اس لیے وہ تقوی ہونے کی وجہ سے چلتے تو زمین پہ تھے بلال، لیکن قدموں کی چاپ اور آہٹ جنت میں سنائی دیتی تھی۔ تو شاعر کا کہنا کیا ہے؟ خاک در اقدس پہ رکھتی ہے جبیں دنیا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کی خاک اتنی مقدس ہے، اتنی متبرک ہے کہ دنیا وہاں جا کے اپنا سر رگڑتی ہے، امیر اور غریب کا فرق مٹ جاتا ہے، چھوٹے بڑے کی قید سے لوگ آزاد ہو جاتے ہیں، اور سب نبی کے در پہ سجدہ کرنے پہ مجبور ہوتے ہیں اور اپنے رب کو سجدہ کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے ہی اپنے آخری الفاظ تھے کہ اے میرے امتیو، نماز نماز اور نماز، کہ ہمیشہ سجدے سے کمی کی۔ اقبال نے کہا تھا یہی ایک سجدہ ہے جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات۔ کہ جب انسان اپنے خالق کے سامنے جھک جاتا ہے تو پھر دنیا کی کسی بڑی سے بڑی طاقت سے اس کے سامنے اس کو جھکنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس طرح نکلتے ہیں ارمان مدینے میں، کہ مدینے میں جا کے انسان کی ہر خواہش پوری ہو جاتی ہے، تمام خواہشات جس قسم کی وہ اللہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پہ، دہلیز پہ جا کر مانگیں، اللہ تعالیٰ ان کے ارمان، ان کی خواہشات، ان کی حسرتیں پوری کر دیتے ہیں۔ ایمان کی فضائیں ہیں، ایمان کی ہوائیں ہیں۔ تیسرا شعر ہے، ہوتا ہے غرض کامل ایمان مدینے میں۔ تیسرا شعر ہے، ایمان کی فضائیں ہیں، ایمان کی ہوائیں ہیں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں
روضے پر ہر طرف ایمان افروز فضا، ایمان افروز واقعات، ایمان کی ہوائیں ہر طرف چلتی نظر آتی ہیں، رحمت کی بارشیں نظر آتی ہیں۔ تو ہر طرف لوگ مال و دولت کو بھلا کر، پس پشت رکھ کر صرف اپنے رب کی حمد و ثنا، اپنے محبوب پہ درود و سلام، اس کے علاوہ تو وہاں پہ کچھ کسی کو سوجھتا تک نہیں۔ تو لہٰذا وہاں پہ صرف ایمان یقین کی باتیں ہوتی ہیں، اپنے ایمان میں اضافے کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں، ایمان افروز واقعات ہوتے ہیں، اپنے رب کو منانے کی کوشش کی جاتی ہے، محبوب کی چوکھٹ پہ جا کر ان پہ درود و سلام بھیجا جاتا ہے۔ تو وہاں پہ جو فضا ہے وہ بڑی رحمت والی ہے، بڑی برکت والی ہے۔ تو ہوتا ہے غرض کامل ایمان مدینے میں، تو گویا مدینے میں جا کر انسان کا ایمان پختہ ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن مجید میں اللہ نے خود فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ اے نبی ان لوگوں سے کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو فَاتَّبِعُونِی، میری اتباع کرو، پیروی کرو، مجھ سے محبت کرو، یحببکم اللہ، پھر اللہ تعالیٰ سے تم سے محبت کریں گے۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیے بغیر ایمان کامل ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ سے محبت کا روادار دعوے دار انسان ہو ہی نہیں سکتا۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اس میں ہے اگر خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ تو لہٰذا نبی کی غلامی میں آئے بغیر تو انسان کا ایمان پختہ، ایمان کامل ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تک کے نبی نے خود بھی فرمایا تھا کہ تم میں سے کامل ایمان والا وہ ہے جس کے میں ان کے باپ، ان کی اولاد سب سے جب تک محبوب نہ بن جاؤں تو میں سے کوئی اس شخص کامل ایمان والا ایمان کے درجے تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ وحدت کی وہاں تابش، چوتھا شعر ہے بھئی، رحمت کی وہاں بارش، بخشش کا ہماری ہے سامان مدینے میں، وحدت اللہ ایک ہے وحدہ لا شریک، تابش کے معنی چمک، روشنی، چمک یا روشنی، اور بخشش کا، رحمت کی وہاں بارش، بخشش کا ہماری ہے سامان مدینے میں، وحدت کی وہاں تابش، کہ وہاں پہ مدینے میں صرف اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے، ہر طرف اللہ کی صدائیں سنائی دیتی ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ سب کی ایک ہی پکار ہوتی ہے، لبیک کی صدائیں سنا دیتی ہیں، وحدہ لا شریک کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ تو وہاں پہ جو چمک ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی یکتائی ہے، وہاں پہ بت پرستی، کفر و شرک، مال و دولت، چھوٹے بڑے کی قید کا تصور تک نہیں ہے، سب ایک ہی جیسے لباس میں اپنے رب کے سامنے سر بسجود ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ایک ہونے کی نشانی، چمک دمک مدینے میں میسر ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف خدائے واحد کے سامنے سجدہ کرنے کی تلقین کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمایا تھا آخری خطبے کے موقع پر کہ اے میرے امتیوں، میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد گمراہ نہ ہونا، جس طرح تم سے پہلی امتیں گمراہ ہوئی تھیں اور انہوں نے اپنے نبی کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا، کہیں تم میری قبر پہ سجدے نہ کرنا، گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو یہ ایک ہمارے لیے سبق بھی ہے۔ ہم میں سے کچھ لا یعقل نابلد لوگ کسی ولی، کسی بزرگ، کسی پیر کی قبر پہ جا کے سجدے شروع کرتے ہیں، حالانکہ ہمارے نبی سے بڑا پیر تو اس دنیا میں آیا نہیں۔ اگر کبھی کسی پیر، کسی بڑا، کسی فقیر، کسی ولی کی قبر پہ سجدہ کرنا جائز ہوتا تو ہمارے نبی سے بڑا پیر تو آیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرماتے، آپ نے فرمایا تھا گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو لہٰذا وہاں پہ مدینے میں یکتائی ہے، وحدانیت کی ایک ہی پکار ہے، یکسو ہے کہ اگر سجدے کے لائق کچھ چیز ہے
وہ خالق ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خالق کا سجدہ جائز ہے، مخلوق کا حرام ہے، تو وہاں پہ صرف خالق کی وحدانیت کا ہر طرف پرچار، تبلیغ، روشنی نظر آتی ہے۔ رحمت کی وہاں بارش اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل، مدینے میں رحمتیں جاری و ساری رہتی ہیں۔ اس طرح شاعر نے کہا تھا الہی جلد دکھلا دے مدینہ کیسی بستی ہے، جہاں دن رات اے مولا تیری رحمت برستی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل، وہاں پہ مدینے میں رحمتوں کی بارش کا نزول رہتا ہے، رات دن رحمت ہی رحمت ہے۔ تو لہذا جو بھی مدینے پہنچ جاتا ہے، مدینے والے سے لو لگا لیتا ہے، اس سے تعلق رشتہ ناتا جوڑ لیتا ہے، تو وہ شخص ادنا سے اعلیٰ بن جاتا ہے، بدتر سے برتر بن جاتا ہے۔ تو ایک عام انسان بھی اللہ کا مقرب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لو لگانے کی وجہ سے ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کی واضح مثال بلال حبشی رضی اللہ عنہ تھے۔ حبشہ کے رہنے والے غلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی کی، عشق کر بیٹھے، محبت کی، غلامی اختیار کر لی، تو وہی بلال یا سیدی کہلائے جانے لگے۔ عمر جیسا خلیفہ یا سیدی کہہ کر پکارتا، اور چلتے زمین پر تھے، جنت میں قدموں کی چاپ سنائی دیتی تھی۔ نیکسٹ شعر ہے بھائی، پانچواں، سیکنڈ لاسٹ، یہ میرا عقیدہ ہے، یہ دل کا عقیدہ ہے، ہوتی ہے ہر ایک مشکل آسان مدینے میں۔ شاعر نے اپنے دل کا حال، اپنے عقیدے کا ذکر کیا ہے کہ یہ میرا پختہ ایمان ہے، یہ میرا عقیدہ ہے، یہ میرا یقین ہے، یہ میرا تصور ہے، اور یہ میرے دل کی سوچ ہے، دل کا نظریہ ہے، دل کا عقیدہ ہے، ہوتی ہے ہر ایک مشکل آسان مدینے میں، کہ مدینے میں جا کر تمام مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ کیونکہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو، نمونے کو، آپ کی زندگی کو اپنا لیا، دنیا اور آخرت کی مشکلات اور پریشانیوں سے آزاد ہو گیا۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنا لینے سے انسان دنیا میں بھی سرخرو ہو جاتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب ٹھہرتا ہے، دنیا کی جھنجھٹ سے بھی بچ جاتا ہے، اور آخرت کی مشکلات، پریشانی اور عذاب سے بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پا جاتا ہے۔ تو شاعر نے اپنے پختہ ایمان کا ذکر کیا ہے کہ میرا اس بات پہ پختہ اٹل حقیقت ہے، یقین ہے کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لو لگا لی، محبت کر لی، اور اپنے آپ کو نبی کی غلامی میں اپنے آپ کو ڈال دیا اور پختہ غلامی کر لی، تو پھر اس کی تمام مشکلات آسان ہوں گی، وہ دنیا کی پریشانیوں سے بھی بچ گیا، آخرت کے عذاب سے بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پا گیا۔ پھر جاتے ہیں دن اس کے، آخری شعر ہے بھائی، مل جاتی ہے جان اس کو، جاتا ہے اگر کوئی بے جان مدینے میں۔ یہ دن پھرنا، یہ ایک محاورہ ہے، دن پھرنا، حالات بدلنا۔ پھر جاتے ہیں دن اس کے، مل جاتی ہے جان اس کو، جاتا ہے اگر کوئی بے جان مدینے۔ مفہوم شعر کا کہ اگر کوئی بے جان سا انسان بھی، جس کے اندر کوئی طاقت، توانائی کچھ بھی نہیں، کمزور سا ہے، مدینے جا پہنچتا ہے، مدینے والے سے تعلق جوڑ لیتا ہے، اس سے دوستی کر لیتا ہے، اس کی غلامی میں آ جاتا ہے، تو اس کے حالات بدل جاتے ہیں۔ وہ پہلے والا انسان رہتا ہی نہیں ہے، اس کی جان میں نئی جان آ جاتی ہے، اس کو نئی تقویت، طاقت، جان پڑ جاتی ہے، اور وہ ایک طاقتور اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بعض اوقات اپنے آپ پہ جب خلیفہ تھے تو اپنے آپ پہ نظر دوڑاتے تھے اور پھر موازنہ کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ تاریخی واقعہ آتا ہے کہ ایک دفعہ اس نے اپنے آپ کو، عمر نے موازنہ کیا تو اپنے آپ سے کہنے لگا کہ عمر، وہی عمر تو ہے، تو جنگلوں میں باپ کے اونٹ چرایا کرتا تھا، بھیڑ بکریاں چراتا تھا، اللہ نے تجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت، دوستی نصیب کی ہے، تجھے دین اسلام کی دولت سے نوازا ہے، آج تو اتنے مقام اور مرتبے پہ ہے، تو اپنے آپ کو، اپنی حقیقت کو، اپنی اصلیت کو مت بھول، اور یہ شرف تجھے نبی کی صحبت سے، دوستی سے ملا ہے کہ دنیا آج تیرے ماتحت ہے، تیری غلام بنی ہوئی ہے،
تیرے قدموں کے نیچے ہے، اور یہ صرف تیرا اپنا کمال نہیں، تجھے دین اسلام کی وجہ سے ہے، محمد عربی کی غلامی کی وجہ سے ہے۔ تو شاعر اسی طرف بے دھڑک اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ جو شخص مدینے پہنچ جاتا ہے، مدینے والے سے دوستی کر لیتا ہے، اس کی غلامی میں آ جاتا ہے اور اس کی سیرت کو اپنا لیتا ہے، تو اس کی سیرت کو اپنا لینے والا دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ اس کے دن حالات بدل جاتے ہیں، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اس کے مقدر میں لکھ دی جاتی ہیں، کیونکہ جو بے جان سا مردہ سا بھی دین کی لحاظ سے مدینے پہنچ جائے تو وہ دین کی ایک طاقت سے مالا مال ہو کر واپس لوٹتا ہے۔ یہ تھی ہماری نظم نعت۔ اس کے ذرا مشقی سوالات کو دیکھتے ہیں ہم۔ پہلا سوال ہے، خالق کا بھی ہوتا ہے عرفان، مدینے میں سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ کہ اس سے مراد یہ ہے کہ مدینے پہنچ کر انسان اپنے رب کی آگاہی حاصل کرتا ہے، جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب دار اقدس پہ پہنچتا ہے تو پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپناتا ہے، اس کے نقش قدم پہ چلتا ہے، آپ کی تعلیمات پہ غور و خوض کرتا ہے۔ تو حقیقت رب سے آگاہی مدینے میں ہوتی ہے، جب وہ نبی کی غلامی میں آتا ہے، نبی کی اسوے کو اپناتا ہے، سیرت کو اپنا لیتا ہے اور آپ کے احکامات پہ عمل کرتا ہے، تو یقیناً پھر اللہ کی معرفت اور پہچان، تب صحیح پہچان نبی سے ہوتی ہے، نبی کی سیرت سے ہوتی ہے، نبی کے کاموں سے ہوتی ہے، آپ کے اسوے پر چلنے سے ہوتی ہے۔ دوسرا ہے، مدینے جانے سے ایمان کیسے کامل ہوتا ہے؟ کیوں مدینے پہنچ کر اللہ کے نبی سے محبت، مدینے جانا اس چیز کی علامت اور نشاندہی ہے کہ اللہ کے نبی سے، محمد عربی سے، مدینے والے سے محبت ہے، دوستی ہے۔ تو محبت، نبی کی محبت دراصل خدا سے محبت ہے، کیونکہ اللہ نے خود فرما دیا ہے قرآن مجید میں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، کہ نبی ان لوگوں سے فرما دو کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو فَاتَّبِعُونِی، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، تب اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے۔ تو لہٰذا مدینے جانا اس بات کی علامت ہے، نشاندہی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اس کی سیرت کو اپنانا چاہتے ہیں۔ تو نبی سے محبت دراصل اللہ سے محبت کا جواز ہے، آغاز ہے۔ تو نبی کی محبت سے ایمان کامل ہو جاتا ہے، نبی کی محبت کے بغیر، غلامی کے بغیر تو ایمان ناقص ہے۔ تیسرا سوال ہے، ہم اپنے ارمان کیسے پورے کر سکتے ہیں؟ ارمان، خواہشات، حسرتیں جو دل میں ہیں وہ کیسے پوری ہوتی ہیں؟ نبی کی چوکھٹ اور دہلیز پہ جا کر، نبی سے لو لگانے میں، ان کی غلامی اپنانے میں، غلام بن جائیں، تمام دنیا کی نعمتیں قدموں تلے ہوں گی۔ تو لہٰذا اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے دل کے اندر دھری نامکمل حسرتیں، خواہشیں پوری ہوں، تو وہ اپنے آپ کو مکمل طور پر نبی کی غلامی میں لے آئے، دنیا کی تمام خواہشات اور آخرت کی آرزوئیں من میں پوری ہو جائیں گی۔ شاعر کے مطابق ہماری بخشش کیسی ہو سکتی ہے؟ شاعر کے مطابق ہماری بخشش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے ممکن ہے۔ نبی کی غلامی میں اپنے آپ کو مکمل طور پہ لے جائیں، سیرت کو اپنا جائیں، تو بخشش لازمی ہے۔ دن پھرنا ایک محاورہ ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ آخری سوال، اس کا مطلب ہے حالات بدل جانا۔ انسان اگر مدینے میں چلا جاتا ہے، مدینے والے سے محبت کر لیتا ہے، تو پہلے کفر و شرک کی جو زندگی ہے، دنیا کی آمیزش میں پھنسا ہوا شخص اپنے آپ کو ایک کامل ایمان والے مسلمان کے روپ میں دوبارہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ مدینے والے سے دوستی، اس کی غلامی اپنانے میں انسان کی زندگی کے حالات بھی بدل جاتے ہیں اور آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ سوال نمبر 3 ہے MCQ، دیکھیں لکھا ہے، ہر درد کا ہوتا ہے درما مدینے میں، پہلے کا مدینے، اور دوسرا MCQ ہے، خاک در اقدس پہ رکھتی ہے جبیں دنیا۔
تیسرا ہے وحدت کی وہاں تابش، رحمت کی وہاں بارش، تھرڈ۔ چوتھے نمبر پہ یہ میرا عقیدہ ہے، یہ دل کا عقیدہ، آخری آپشن۔ پھر جاتے ہیں دنیا، پھر جاتے ہیں دن اس کے، مل جاتی ہے جان اس کو، پہلا آپشن۔ اور آخری ہے ہوتی ہے ہر ایک مشکل آسان مدینے میں۔ یہ ہماری نعت تھی، اس کی مشق بھی مکمل ہوئی، یہ اشعار کی تشریح بھی مکمل ہوئی۔ نعت ہم نے پڑھی ایسی نظم جس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، تعریف بیان کی جائے، اسے نعت کہتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا یہ دوسرا سبق نعت مکمل ہوا۔ کل انشاءاللہ تیسرے سبق کا آغاز کریں گے، تب تک اللہ حافظ، السلام علیکم۔